بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے سبق کا عنوان ہے وقف پر زکوٰۃ کے احکام۔ اس سبق کے ہم دو حصے کر سکتے ہیں۔ ایک حصے میں وقف پر زکوٰۃ کے جو اصل احکام ہیں وہ احکام اصولی احکام پڑھیں گے، اور پھر دوسرے حصے میں جو معروضی حالات میں اور مجبوری کے حالات میں جو صورتیں ہیں ہیلوں کی وہ پڑھیں گے۔ تو پہلے حصے کی طرف آتے ہیں کہ اصل اصولی احکام کیا ہیں۔ اصولی احکام کے مطابق وقف پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، قبرستان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، قبرستان کی اراضی خریدنے کے لیے اور کسی مردے کو کفن دفن کے اخراجات کے لیے زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، اور مسجد کی جگہ کی خریداری، اس کی تعمیرات، اس کی مؤذن امام کی تنخواہیں، خانقاہ کی تعمیر، اس کے ملازمین کی تنخواہیں، ہسپتال کی تعمیر، اس کی فرنیچر کی خریداری، اس کی ملازمین کی تنخواہیں، پل کی تعمیر، کنواں کھدوانا، ان تمام چیزوں میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ عطیات اور صدقات نافلہ سے ان چیزوں کو پورا کریں۔ ہاں البتہ کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی خانقاہ ہے، وہ اگر کسی مستحقین کی کفالت کرتا ہے، کوئی جیسے یتیم خانے مستحقین کی کفالت کرتے ہیں، جیسے مدارس غریب طلباء کی کفالت کرتے ہیں، کوئی ہاسپٹل ہے وہ غریب مریضوں کا علاج کرے، تو ان غرباء پر، ان مستحقین پر وہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے، لیکن صرف وہ اصل اصولی اعتبار سے ان مستحقین ہی پر لگائے، تنخواہوں وغیرہ پر، تعمیرات میں بالکل نہ لگائے۔ اصل اصولی طور پر یہی طریقہ ہے، لیکن آج کل کے حالات آپ کے علم میں ہیں کہ لوگ عطیات کم دیتے ہیں، صدقات نافلہ اس کی جو ہے شرح کم ہوتی ہے، اور زکوٰۃ ایک بہت بڑی تعداد زکوٰۃ کی، صدقات واجبہ کی، فدیہ، منت، مال حرام، اس طرح کی چیزوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ جو ان چیزوں سے واسطہ رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے ان چیزوں کا کہ زکوٰۃ کی شرح زیادہ ہے اور عطیات اور صدقات نافلہ کی کم ہے، تو مجبوری کے حالات میں پھر ہیلا کرنا پڑتا ہے، اور اگر یہ ہیلا نہ کریں تو پھر جو ہے ان ایک بہت بڑے شرعی جو ہے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے، مدارس کے انتظام نہیں ہو پاتا، بعض اوقات مساجد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی علاقے میں مسجد کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مسجد وہ عطیات اور صدقات نافلہ سے وہ نہیں بن پا رہی ہوتی، اس کی اراضی کی خریداری نہیں ہو رہی ہوتی زکوٰۃ کے بغیر، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس صورت میں بھی معروضی حالات میں بقدر ضرورت، جس حد تک ضرورت ہو اس حد تک کہ زکوٰۃ کا جو ہیلا ہے، ہیلہ تملیک جس کو کہتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ تو یہاں سے پھر اب ہمارے سبق کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جس میں ہم ہیلے کی صورتیں پڑھیں گے۔ ہیلا قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ ایوب علیہ السلام نے منت مان لی تھی کہ اپنی بیوی کے بارے میں کہ میں اس کو 100 کوڑے ماروں گا، لیکن اس کا حل یہ بتایا گیا کہ آپ 100 تنکوں والی جھاڑو اپنی بیوی کو مار لیں۔ اور اسی طریقے سے مشہور وہ حدیث ہے کھجوروں والی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ہیلا بتایا کہ کھجور کو کھجور کے بدلے میں، آلہ کو ردی کے بدلے میں، کیونکہ ظاہر جب آلہ کو بیچیں گے ردی کے بدلے میں تو ردی زیادہ ہوگی اور آلہ کم ہوگی تو سود ہو جائے گا، تو اس کا ہیلا اور اس کا حل بتایا گیا کہ آپ جو ہے پہلے بیچ دیں اور بیچ کے جو پیسے آئیں اس سے خرید لیں۔ تو اس طریقے سے ہیلا جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ، اور جہاں کوئی شرعی مصلحت ہو اور کوئی حکم شرعی معطل نہ ہو رہا ہو، تو وہاں اس کی بقدر ضرورت اس کی اجازت ہوتی ہے۔ وقف کے اندر زکوٰۃ لگ سکے، مدارس میں، مساجد میں، قبرستان میں زکوٰۃ لگ سکے مجبوری میں، اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ کسی غریب کو زکوٰۃ کی رقم دے کر اس کا حقیقت میں اس زکوٰۃ کی رقم کا اسے مالک بنا دیا جائے۔ وہ مالک بن گیا، اس کے بعد اس کو ترغیب دی جائے
کہ فلانی جگہ پہ اتنی زیادہ ضرورت ہے، ترغیب سے وہ مان جائے اور خوشی سے وہ رقم دے دے، تو یا خود اپنی نگرانی میں وہ کام کروا لے، تو کیا ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور وہ ضرورت بھی پوری ہو گئی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مستحق کو بھی پتہ ہوتا ہے اور وہ دینے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہیلا کرنا ہے، بس وہ اس کو دے کے پھر واپس لے لیا جاتا ہے۔ مستحق کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ مجھے نہ دینا مقصود ہے، اور جو دینے والا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو حقیقت میں دینا ہے ہی نہیں، سب پہلے سے طے ہوتا ہے۔ تو ایسا جو ہیلہ ہے اس کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اور بہت سے علماء نے بالکل لاشیع قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی۔ لیکن فتاویٰ دارالعلوم دیوبند میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بہرحال یہ علماء کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ حقیقت میں اس مستحق کو اس کو مالک ہی نہیں بنایا گیا۔ زکوٰۃ اسی صورت میں ادا ہوگی جب کہ اس مستحق کو مالک بنا دیا جائے، اس کو صراحت کر دی جائے، بتا دیا جائے کہ آپ اس کے مالک ہو، آپ جو چاہے اس میں کر سکتے ہو، اور پھر اس کے بعد ضرورت بتا دی جائے کہ یہ بھی مدرسے میں ضرورت ہے، یہ بھی فلانی جگہ پہ یہ ضرورت ہے، آپ اپنی خوشی سے دے دیں، پھر وہ دے دے تو ٹھیک ہے، پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بلکہ اس کو اس جگہ پہ، اس مدرسے میں یا اس تعمیرات میں یا وہ جو بھی ضرورت ہے وہاں پہ اس کو رقم خرچ کرنے کا ثواب اب اس غریب کو ملے گا۔ گویا کہ یوں کہا جائے گا کہ اس غریب نے یہ فنڈ دیا ہے سارا۔ یہ پہلا ہیلہ ہے۔ دوسرا ہیلہ یہ ہے کہ کسی غریب سے مستحق کی زکوٰۃ سے کہا جائے کہ آپ مثلاً 15 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ نے کسی غریب سے کہا کہ 15 لاکھ روپے قرضہ لے کر آئیں اور یہ فلاں مدرسہ ہے یا فلاں تعمیرات ہے وہاں پہ آپ خرچ کر دیں۔ اچھا، وہ گیا اور قرضہ لے کر آیا اور اس نے وہ قرض لے کر آپ کو اس جگہ پہ اس جگہ کے لیے دے دیا، اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آپ کے حوالے کر دیا۔ اب اس کے بعد جب زکوٰۃ کی رقم آئی تو آپ نے اس کی زکوٰۃ اس کو زکوٰۃ کی رقم سے اس کا قرضہ ادا کر دیا۔ تو اس طرح بھی یہ دوسرا ہیلہ ہے۔ اس میں آپ پہلے اس مستحق زکوٰۃ کو مقروض بنا دیتے ہیں اور اس سے وعدہ کر دیتے ہیں کہ آپ کا قرضہ ہم اتروا دیں گے، اور وہ آپ پر بھروسہ کر کے وہ رقم آپ کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ رقم اس غریب کے ہاتھ میں جاتی ہے زکوٰۃ کی، تو اس زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے، اس کا قرضہ بھی اتر جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ، اور یہ عموماً بڑے اداروں میں ایک عرصے سے یہ صورت رائج بھی ہے، کہ مثلاً مدرسے میں اگر زکوٰۃ کا ہیلہ کرنا ہے تو ہر طالب علم کی ایک فیس مقرر کر لی جائے، مثلاً 10,000 روپے، اس لیے کہ اس میں کھانے کی فیس بھی شامل کر لیں اور پڑھائی کی فیس بھی شامل کر لیں اور رہائش کی کافی ساری اخراجات ہوتے ہیں، ان سب کی فیس شامل کر لیں، اور مہینے کے آخر میں جب یہ زکوٰۃ کی رقم آپ کے پاس آئے تو آپ ہر غریب طالب علم کو 10,000 روپے دیتے رہیں، اور اسے یہ کہیں کہ دیکھو آپ کی فیس 10,000 روپے ہیں، اب آپ نے اس مد میں اتنے روپے، اس مد میں اتنے روپے، اس مد میں اتنے روپے جمع کرا دیں۔ اب وہ جمع کراتا رہے گا، ہر طالب علم جمع کرائے گا، اور پھر آخر میں اس کے پاس مثلاً 1,000 یا 500 روپے رہ جائیں گے، جو اس کا ماہانہ وظیفہ وہ ہو جائے گا۔ یہ بھی بہترین صورت ہے۔ چوتھی صورت جو آج کل بڑے انڈس ہاسپٹل میں بھی یہ اس پر عمل ہو رہا ہے، دارالعلوم کراچی میں، جامعۃ الرشید میں، اور ہمارے مدرسہ جامعۃ السعید میں، اور بھی بہت سے اداروں میں یہ اس طریقے استعمال ہو رہا ہے، اور مفتی شفیع صاحب نے یہ طریقہ لکھا تھا۔ وہ یہ ہے کہ ایک تحریری وکالت نامہ لے لیا جائے ہر طالب علم سے، ہر مستحق طالب علم سے یہ تحریری وکالت نامہ لے لیا جائے کہ وہ یہ کہے مثلاً کہ میں محتمم کو یا انتظامیہ کو اور یا یوں کہے کہ محتمم صاحب اور ان کے مجاز کو اپنی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کا بھی، اور پھر زکوٰۃ وصول کر کے اس کو مدرسے کی یا ادارے کی جملہ ضروریات میں خرچ کرنے کا وکیل بناتا ہوں۔ تو اب وہ جو محتمم ہوگا یا جو منتظم ہوگا وہ دو چیزوں کا وکیل ہو گیا،
ایک تو وکیل ہوا وصولی کا، تو جیسے کیونکہ وصولی کا وکیل تو جیسے ہی محتمم نے زکوٰۃ وصول کی تو اس فقراء کی طرف سے اس نے وصول کی، لہذا زکوٰۃ ادا ہو گئی زکوٰۃ دینے والے کی، اور ملکیت میں بھی آ گئی اس طالب علم کے۔ اب اس کے بعد وہ دوسرا وکیل بنایا خرچ کرنے کا، تو خرچ کرنے کا وکیل بنایا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو خرچ بھی کر سکتا ہے مدرسے کے ضروریات میں، لیکن ظاہر ہے وہ صرف مدرسے ہی کی ضروریات میں خرچ کر سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے محتمم اس کا ذاتی مالک نہیں بن جاتا کہ وہ اپنے ذاتی ضروریات میں بھی خرچ کرنا شروع کر دے، بلکہ مدرسے ہی کی ضرورت میں وہ خرچ کرے گا۔ تو اس طرح یہ چار یہ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے تمام تقاضوں کو سمجھنے کی، اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں رسوخ فی العلم نصیب فرمائے، تفقہ فی الدین نصیب فرمائے۔ اور آخر میں یہ ہے گزارش کہ اگر کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہو تو ضرور پوچھیں، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بات سمجھ میں آئی۔